مائک کنٹرول کرے جا کے مائک کو لگے چھوڑ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آج کا دن خوشی اور سعادمانی اور مسرت کا دن ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ سے مسجد نبوی کی طرف یا یوں سمجھ لیجئے کہ میدان عیدگاہ کی طرف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اور صحابیات کو عیدین کا خطبہ دینے کے لیے جب تشریف لایا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بچوں کو گلی کے اندر روتے ہوئے دیکھا۔ غور کیجئے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ نے ان بچوں سے پوچھا تم دونوں بچے کیوں رو رہے ہو؟ اور ان دونوں بچوں نے جواب دیا، ایک کہتا ہے میرا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور دوسرا بچے سے جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں روتے ہو تو دوسرے بچے کا جواب سنا، اس نے کہا میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ بہرکیف نبی نے سنا، آپ نے ان دونوں بچوں کو اپنی انگلی پکڑائی اور ان کو اپنے حجرہ شریفہ میں داخل کیا اور اما عائشہ سے فرمایا، حدیث کے الفاظ سنو، کہا کہ ان دونوں بچوں کو نلاؤ دھلاؤ، میں ابھی مکے کے بازار میں جاتا ہوں اور ان کے لیے کپڑا لے کے آتا ہوں۔ غور کیجئے، یہ جناب محمد رسول اللہ کا خلاف تھا۔ آپ کپڑا لینے گئے، اما عائشہ ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے نلا رہی ہے، نلانے کے بعد ان کے لیے کپڑا پہناتی ہے۔ نبی کائنات نے کہا، اما عائشہ کیا ان کے لیے سنائیاں کھلائی؟ اور صحابہ کرام میدان عیدگاہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا انتظار ہے، منتظر ہے صحابہ کرام کہ خطبہ دیں گے۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ سورج اتنا طلوع ہو گیا ہے، ابھی آپ دیکھ رہے تھے 10 منٹ سے پہلے کہ ابھی اور انتظار کر لیجئے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نبی اکرم کا انتظار کر رہے تھے۔ اور کیجئے، میدان عیدگاہ میں آپ نے آئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا۔ آپ نے اسی خطبے میں فرمایا، غور کیجئے، صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول اتنے دیر ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے اور آپ اتنے لیٹ؟ صحابہ کرام نے جب سوال کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم تھا ٹائم کا بہت فرق، میں آ رہا تھا ٹائم سے، لیکن 2 راستے میں 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک دیا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ایک بچے سے میں نے پوچھا کیا حال ہے، کیوں روتے ہو؟ اس بچے کا جواب سنو، اس نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میرا باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ دوسرے بچے سے میں نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ دوسرے بچے نے جواب دیا میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میں تمہاری نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرہ شریفہ سے آ رہا تھا، لیکن دونوں بچوں نے میرے راستے کو روک لیا۔ جب میں نے ان دونوں بچوں کی آواز سنی، ایک کہتا ہے میرا باپ نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے میری ماں نہیں ہے، میرے کلیجے پہ چوٹ لگتی ہے، میں نے نظر آسمان پر ڈال دی۔ فرمایا الہ العالمین تو نے مجھے در یتیم پیدا کیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جب خطبہ دیا، صحابہ کرام نبی کی زبان سے یہ جملے سن رہے ہیں،
اور صحابہ کرام رو رہے میدان عیدگاہ میں. آپ نے فرمایا سنو قیامت تک میری امت کے لوگوں سنو. صحابہ کرام نبی کے چہرے پنوار کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا جس کا دنیا میں باپ نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باپ ہے. اور سنو میرے ساتھیو جس کی ماں دنیا میں موجود نہیں ہے اس کی ماں اماں عائشہ ہے. جس کا بھائی دنیا میں موجود نہیں ہے نبی کی زبان سے سنو. بہت ساری تقریریں آپ نے سنی ہوں گی. میدان عیدگاہ کے تعلق سے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا جس کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے اس کا باپ اس کا بھائی کون ہوگا. نبی کی زبان سے سنو اس کا بھائی جو ہے حسن حسین ہوں گے. جس کی بہن دنیا میں موجود نہیں ہے اللہ کی پیاری ہو چکی ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں اس کی بہن انتقال ہو چکا ہو اس کی بہن میری بیٹی لخت جگر نور نظر حسن حسین کی اماں فاطمہ الزہرا ہوگی. غور کیجئے میرے پیارے ساتھیو. اسی طریقے سے آپ اپنی بیوی اماں عائشہ سے کہہ رہے ہیں 15 دن سے چولہا گھر کا نہیں جلایا. عائشہ میرے کانوں میں آواز آئی ہے مسجد نبوی میں جو ہے کچھ مال غنیمت آیا ہے. آپ کہہ کے چلے گئے لکڑیاں لے کے آؤ چولہے پہ رکھ دو چولہا سنبھال لو چولہے کو پوت لو. دیکھ نبی اکرم کہہ رہے ہیں. اماں عائشہ فوراً خوشی ہوئی اور چولہے کو پوتنے لگی اور لکڑیاں لا کے رکھی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے. آپ نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے جا رہے ہیں. سارے صحابہ اپنے مال جو ملا تھا وہ لے کر چلے گئے اپنے گھروں کی طرف. اور نبی اکرم کے حصے میں بھی 2 تھیلے آٹے کے بھرے ہوئے ملے تھے. سنو حدیث کے الفاظ. آپ دونوں تھیلوں کو ایک دائیں ہاتھ میں لیا اور ایک بائیں ہاتھ میں لیا. دونوں تھیلے لے کے چل دیے اپنے حجرے شریفہ کی طرف. 2 یتیم بچوں نے راستہ روک لیا. 20 قدم مسجد نبوی سے نکلے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھیلا لے کر جا رہے خوشی سے. ساری کائنات کا امام ہے آنے والوں کا بھی امام جانے والوں کا بھی امام. غور کیجیے دونوں تھیلے آٹے بھرے ہوئے تھے اور دونوں تھیلے ہاتھ لے کے چلنے لگے. 20 قدم کے فاصلے پر 2 یتیم بچوں نے محمد الرسول اللہ کا راستہ روک لیا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے تم نے میرا راستہ کیوں روک لیا. فرمایا ایک بچے نے میرا باپ کا انتقال ہو چکا ہے. دوسرے بچے سے پوچھا تم نے میرا راستہ کیوں روک لیا. دوسرے بچے نے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے قرآن کے بعد جس کتاب کو نبی اکرم نے ترجیح دی ہے بخاری شریف ہے. یہ واقعہ اسی میں آپ کو مل جائے گا. آپ نے جیسے ہی سنا ایک کہتا ہے میرا باپ نہیں ہے دوسرا کہتا ہے میری ماں نہیں ہے. آپ نے سنا اور آپ نے دونوں تھیلے جو اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے دونوں تھیلے ایک ایک بچے کو سونپ دیا. دونوں بچے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جانے لگے. نبی اکرم ان کو ٹکٹکی لگا کر نظریں جما کر دیکھتے جا رہے ہیں. جب آپ کی آنکھوں سے وہ دونوں بچے درے یتیم بچے غائب ہو جاتے رخصت ہو جاتے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے شریفہ میں داخل ہوتے ہیں. اماں عائشہ فوراً سوال کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں خالی ہاتھ گئے تھے خالی ہاتھ لوٹ کر گھر میں واپس آ رہے آپ کا حصہ کیا ہوا آپ کا مال کیا ہوا. پیارے نبی نے فرمایا عائشہ 2 حصے مجھے بھی ملے تھے. پھر اماں عائشہ پوچھتی ہے 2 حصے آپ کو بھی ملے تھے آپ تو صبح خالی ہاتھ گئے تھے خالی ہاتھ لوٹ کر واپس آ رہے ہیں آپ کا حصہ کیا ہوا. عائشہ میں دونوں تھیلے مجھے جو آٹے کے بھرے ہوئے ملے تھے میں ان کو لے کے آ رہا تھا. 2 بچوں نے میرے راستے کو روک لیا. ایک کہتا ہے میرا باپ نہیں ہے دوسرا کہتا ہے میری ماں نہیں ہے. اے عائشہ میں نے جیسے ہی ان بچوں کی آواز سنی میں نے وہ دونوں تھیلے ایک بچے کو دے دیا. اللہ کے رسول اچھا کیا میری ماں بہنیں آئی ہوئی ہو تو غور سے سنیں. آج کی عورتیں نہیں تھی کہتی تھی کہ مر جانے دو
جو حصہ ملا تھا وہ لے کر کیوں نہیں آئے ہو؟ لیکن اما عائشہ کیا کہتی ہے؟ کہا اللہ کے رسول اچھا کیا، لیکن ایک بات سن لیجئے، 15 دن سے میرے گھر کا چولہا نہیں جلائے، آپ کے گھر کا چولہا نہیں جلائے، آپ ان دونوں تھیلوں میں سے 2 مٹھیاں 3 مٹھیاں نکال لیتے، میرے گھر کا چولہا بھی جل جاتا۔ نبی کائنات نے اما عائشہ کا یہ سوال سنا، آپ نے فرمایا عائشہ اپنی زبان پر لگام دو۔ اے عائشہ تجھے پتا نہیں ہے یتیمی میں نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے پوچھ۔ کیا مطلب؟ دیکھ اما عائشہ کہہ رہی کیا مطلب؟ کہا عائشہ تم نے تو یتیمی دیکھی نہیں ہے، تمہارا باپ ابو بکر تو اب بھی زندہ ہے، تمہاری ماں تو اب بھی زندہ ہے، تمہاری بہن تو اب بھی زندہ ہے، تمہارا بھائی تو اب بھی زندہ ہے، تم نے تو یتیمی دیکھی نہیں، یتیمی پوچھنا ہے تو محمد رسول اللہ سے پوچھ۔ اچھا سناؤ کیسی دور یتیمی ہے؟ اب نبی اکرم اپنا واقعہ بچپن کا واقعہ اما عائشہ کو سنا رہے۔ کہا عائشہ جب میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں پل رہا تھا، پرورش پا رہا تھا، 7 مہینے کا تھا، کان کے پردے کھول کر سننا، 7 مہینے کا پیٹ میں آمنہ کے پل رہا تھا، 2 مہینہ دنیا میں میرے آنے کے باقی تھے۔ اے عائشہ میرا باپ عبداللہ کا انتقال ہو چکا، جیسے ہی میں پیدا ہوا کچھ سمجھدار ہوا، میں نے اپنے ماں آمنہ سے پوچھا ماں میرا باپ کہاں ہے؟ ماں کا جواب سنو کیا کہتی ہے؟ کہا بیٹا محمد شرط تیرے باپ نے یہ لگائی ہے، جب تو جوان ہو جائے گا وہ قبر سے اٹھے گا اور تجھ سے وہ بات کرے گا۔ حدیث کا الفاظ سنو۔ اے عائشہ اب نبی اکرم عائشہ کو بتا رہے ہیں یتیمی کیا ہوگی، یتیمی کا درد ہوتا ہے۔ کہ عائشہ جب میں 7 سال کا ہوا تو میرے ماں مجھے اپنے ننیحال لے کے جاتی ہے، مائکے کے گھر لے کے جاتی ہے، مجھے اپنے ماما مامی کے گھر نانا نانی کے گھر لے کے جاتی ہے، 1 مہینہ مکے کے اندر رہتے ہیں۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی بیٹا محمد چلو مدینے کی طرف چلتے ہیں، 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ میں نے اپنی ماں کی انگلی پکڑی، 7 سال کا بچہ سنو، آج کے معصوم بچے آپ کے بھی بچے میری بھی بچے ہیں، تربیت دیکھو۔ اے عائشہ میں نے اپنے ماں کی انگلی پکڑی، میری ماں مجھے لے کے چلنے لگی، مقام ابوا پر پہنچتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھو، مقام ابوا پر پہنچتے ہیں، میری ماں کو اٹیک ہوتا ہے، میری ماں میرے باپ عبداللہ کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ اے عائشہ میری ماں میرے ہاتھ کو چھوڑتی ہے، زمین پر گر جاتی ہے، اور میں نے اپنی ماں کو جلدی سے پکڑا، کیا دیکھتا ہوں میری ماں ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اے عائشہ 7 سال کا ہوا تو میری ماں بھی اللہ کی پیاری ہو رہی ہے۔ اے عائشہ پھر میری کفالت میری پرورش میرے دادا عبد المطلب نے کی۔ میرا دادا اتنا مجھ سے پیار کرتا تھا، خود نہیں کھاتا تھا مجھے کھلاتا تھا، خود نہیں پیتا تھا مجھے پلاتا تھا، خود نہیں پہنتا تھا مجھے پہناتا تھا۔ اے عائشہ 1 سال کے بعد جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی اللہ کو پیارا ہو رہا ہے۔ اے عائشہ یتیمی میں نے دیکھی تم نے نہیں، تم بار بار کہہ رہی ہے 2 4 مٹھیاں نکال لیتے میرے گھر کا چولہا بھی جل جاتا۔ نبی کائنات نے فرمایا عائشہ اپنے گھر کی بھوک برداشت کر سکتا ہوں لیکن یتیم کی بھوک کو برداشت محمد رسول اللہ نہیں کر پائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں یتیمی کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ نبی کائنات نے فرمایا عید اس کی ہے، سنو مسئلے سنو، عید اس کی ہے، دیکھیں صحابہ کرام کو نبی خطاب کر کے کہہ رہے ہیں عید اس کی ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے پائے
اور رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی رب العالمین سے مانگی ہو، یہ تو اس کی اچھے کپڑا پہننے سے، اچھا لباس پہننے سے، عمدہ کھانا کھانے سے، عیدین میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ سن لو مسئلہ، ہم سانڈ بنے جا رہے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینے کو ہم نے آج رخصت کر دیا ہے۔ دیکھ رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حسین کے ابا ہیں، عید کے دن ایک صحابی رسول نے حضرت علی کو دیکھا، نبی کے داماد کو دیکھا، سوکھی روٹی زیتون میں لگا کر کھا رہے ہیں۔ حدیث کا الفاظ دیکھو، آپ تو سمیا کھا کر آئے ہو نا، سنت ادا کر کے آئے۔ مولوی صاحب مولویوں نے بتلایا سنت ہے میٹھا کھانا، سیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ باسی روٹی زیتون سے لگا کر کھا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا یہ کیا کر رہے ہو؟ آج تو عید کا دن ہے، آج تو سمیا بنانی چاہیے اور تم یہ دیکھیں سوال دیکھیں۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فوراً جواب دیا میرے ساتھی تجھے معلوم نہیں، عید تو اس کی ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینہ پایا اور پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی رب العالمین سے مانگ لی ہو۔ اچھے لباس پہننا، اچھے عمدہ کھانا کھانا عید نہیں ہے۔ روزہ رکھنا مکمل مہینے کے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہو، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہو، عید تو اس کی ہے۔ آج دیکھتے ہیں آپ نوجوان سے پوچھے کتنے روزے رکھے؟ بولی صاحب کیا بتلاؤں، ایک دو روزے رکھتا ہوں، اللہ ہی معاف کرے، پتہ نہیں۔ نیت دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، پوچھا سوال کیا عبدالعزیز رحمہ سے کہ عید کس کی ہے؟ اللہ، آپ لوگ بھی پوچھتے ہیں نا مولویوں سے اس طریقے سے، جواب دیا عید اس کی ہے جس نے اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیا ہو، عید تو اس کی ہے۔ ہم نے تہجدیں پڑھی، قیام اللیل بھی کیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں اپنے گناہوں کی معافی رب العالمین سے نہ مانگی ہو تو میرے پیارے ساتھ بتاؤ عید میں آنے سے اور عیدین کی نماز پڑھنے سے اور خطبہ سننے سے کیا فائدہ؟ اور میرے پیارے ساتھ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا چار چیزیں، سنیے نبی کا زبان سے، آپ نے فرمایا چار چیزیں جس انسان کے اندر نہیں ہوں گی، یعنی آپ خطاب کر کے صحابہ کو فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی چار انسانوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے، اور آج ہمارے سماج میں یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا پہلی چیز رمضان المبارک کے مہینے کو پالے اور وہ روزہ رکھ کر بھی رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، ویسے انسان کو بھی اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ دوسرا انسان کون ہے؟ شراب پیتا ہو، پوری زندگی شراب پیتا رہا ہو، رمضان کا مہینہ بھی آیا پھر بھی شراب نہیں چھوڑی ہو، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تیسرا کون پر بتلایا؟ رشتہ داریاں توڑنے والا، آپ توڑتے ہیں رشتہ داریاں اور پھر مسئلہ پوچھتے ہیں صاحب رشتہ توڑوا دیا، جوڑنے کے کیا طریقے ہیں؟ دیکھو سوال کرنے کا طریقہ بھی دیکھو، رشتہ داریاں بھی توڑتے جا رہے، نبی کائنات نے فرمایا اس انسان کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور چوتھا انسان جو دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، برائیاں ایک دوسرے کی بیان کرتا ہو، آج ہے ہمارے درمیان میں نام دینا نہیں چاہتا۔ ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، تب رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ تو ان کی ہے۔ تو یتیم آپ نے جب یہ منظر دیکھا عید کے دن، ہم نے روزے رکھ لیے، 2-4 روزے رکھ لیے، اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا، میرے پیارے ساتھی معاف کرنا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو، آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک معصوم بچہ کسی کے بھی پیدا ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، نبی کائنات کے الفاظ ہیں، معصوم بچے جو قتل کر دیے جاتے ہیں، جو گرا دیے جاتے ہیں، ساقط کرا دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، نبی کائنات نے فرمایا یا 2-4 سال 6 سال کے بچے مر جاتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے بشارت دی ایسے انسان کی، ایسے مائیں بہنوں کی، کیا بشارت دی؟ آپ نے فرمایا ایسے انسان جو اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کرتے ہوں گے،
پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نوح ماتم چی کو پکار نہیں کرتے ہوں گے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو صبر جمیل عطا کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے. آج چی کو پکار کرتے میرا بچہ ایک ہی بیٹا پیدا ہوا, ایک ہی بچی پیدا ہوئی, اللہ نے چھین لی, پتہ نہیں میری قسمت میں یہی لکھا ہے کیا. یہ آج ہماری زبانوں سے ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, نبی نے فرمایا کہ اگر ایسی 6 سال تک کے بچے کو اللہ اٹھا لے, مسئلہ سن لو, اللہ اٹھا لے اور صبر کیا ہو, نوح ماتم چی کو پکار گلا نہیں پاڑا ہو, نبی کائنات نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے یہ دونوں ہوئی آپس میں ملی ہوئی, وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا. آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں, سماج میں یہ برائیاں آج ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جتنی باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, جو ہے عیدین کا خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر دیا کرتے تھے, 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ 4 گھنٹے نہیں دیا کرتے تھے, لیکن یہ آج ہمارے معاشرہ بن چکا ہے. آج ہمارے پیارے ساتھیوں مختصر دیا کرتے تھے. اور پیارے نبی علیہ السلام کا مسئلہ سنو, آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ دیکھو تاک کھجورے کھا کر میدان عیدگاہ کی طرف آیا کرو. اب آپ کہیں گے صاحب ہمارے پاس تو کھجورے بھی نہیں, تو اب یہ شرط نہیں ہے کہ کھجورے پنانے سے لے کے آئے یا ہوٹل سے پلول سے کہیں سے بھی لے کے آئے, نہیں, میٹھی چیز کھا کے آپ آگے تو سنت ادا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے پیارے ساتھی, یہ تمام کے تمام مسئلے ہیں, ان مسئلوں کو سمجھیے اور اپنی زندگی میں لائے عمل پہنائیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس طریقے سے راضی ہوتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ سے الہ العالمین, ہم سر سے لے کر پیروں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, الہ العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, الہ العالمین جتنے بھائی اور جتنے مائی بہنیں آئی ہوئی ہیں الہ العالمین ان کے آنے کو قبول فرما, الہ العالمین ان کے جانے کو قبول فرما. الہ العالمین ہماری ماں بہنوں نے رات کے پہر میں ہم کھراٹے کی نیند سوئے ہوئے تھے, الہ العالمین ہماری ماں بہنوں بہت نیکی کا کام کیا ہے, ثواب کا کام کیا ہے, بہت ہی بڑا درجہ کمایا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, رات کے پہر میں اٹھ کر سحری کا انتظام کرتی ہو, الہ العالمین ہماری ماں بہنوں کو رات میں جو سحری کا انتظام کیا ہو, اللہ ان کو نیکیوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں قرآن حدیث کی محبت پیدا فرما, الہ العالمین ہماری ماں بہنوں کو دین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین ہم جمیع مسلمانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین ہم جمیع مسلمانوں کو اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن حدیث کی تعلیم سکھلانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہم جمیع مسلمانوں کو عالموں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین ہم جمیع مسلمانوں کے دلوں میں قرآن حدیث کی محبت پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.